معزز سامعین کرام، آپ کی خدمت میں پیش ہے اشفاق احمد کی کتاب زاویہ سے نا شکرا انسان۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ آئیے بڑھتے ہیں مضمون کی جانب۔ بہت ساری چیزیں طبیعت پر بوجھ ڈالتی ہیں اور تسلسل کے ساتھ ڈالتی رہتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں اور جو ہماری طبیعتوں کے اوپر بوجھ ڈالتی ہیں، ان میں تسلسل کا رنگ آ جاتا ہے اور وہ بہت دیر تک پھیل جاتی ہیں۔ ہم اسے اللہ کی مصلحت کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوتی انسان کی، اور وہ زیادہ جاننا چاہتا ہے ایسا کیوں ہو اور کیوں ہوتا رہتا ہے۔ مثلا یہ کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، تو انسان بڑا سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کا کیا قصور تھا، کیا کوتاہی تھی، لیکن اس کا قصور یا کوتاہی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ عقل مطلق ہے، جانتا ہے کہ کہاں پر کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں مغرب کے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور ولایت کا ادب اس موضوع سے مالا مال ہے، اور نظم میں، نثر میں، پلیز میں مجھے تھونکن بلٹر کا ناول یاد آ رہا ہے، دا ایٹ مین۔ اس نے بھی اس میں یہ موضوع لیا ہے، بلکہ اس نے تو زندگی بھر جتنی بھی کتابیں لکھی، لوٹ کر پلٹ کر اسی موضوع پر لکھی۔ اس کی کہانی مختصر یہ ہے کہ 8 آدمی دریا عبور کر رہے تھے، لوہے کے رسے والا دریا۔ 8 آدمی ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے، اور خدا کا کرنا کیا ہوا کہ درمیان میں وہ رسہ ٹوٹ گیا اور وہ ٹھاٹے مارتے ہوئے پہاڑی دریا میں گرے اور فوت ہو گئے، اور ان کا نام و نشان تک نہ ملا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ ایک آدمی گھر سے نکلا حجامت بنوانے کے لیے، اور وہ ابھی سیلون میں داخل نہیں ہو سکا کہ ایک اندھی گولی امریکہ میں عام رواج ہے، اس کو آ کر لگی۔ ایک عورت جو بس اسٹاپ پر کھڑی اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی، اور اس کی سہیلی کو کسی بندے نے نشانہ بنایا ہوا تھا۔ سہیلی تو چلی گئی، نشانہ وہ معصوم عورت بن گئی جس نے روک کر اسے پوچھا تھا کہ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے اور تم کہاں ہو، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایک بیوہ نے اپنا بیٹا بڑی آرزوؤں اور امنگوں کے ساتھ پالا تھا۔ ایک ہی اس کا بیٹا تھا، پلا بڑھا اور جوان ہوا اور CSS کیا، اور وہ AC لگا۔ ماں کے ہاں تو شب برات ہو گئی۔ اس نے گھنٹی سنی اور دروازہ کھولا، اور دروازے سے اس کی لاش گھر آئی۔ کچھ ایسا ہوا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو تھامکن یہ کہتا ہے کہ ایک غالیچے کو آپ دیکھو، اس کے اوپر ایک پھول بنا ہوا ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت پھول ہوتا ہے، جو آپ اتنے مہنگے بھاؤ اس کو خرید کر لاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس غالیچے کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ کچھ لمبے دھاگے، کچھ چھوٹے دھاگے، بےہودہ قسم کے دھاگے ایسے ہوتے ہیں، ان پر نگاہ ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن ہوتا ایسا ہی ہے کہ پھول بننے کے لیے کچھ ایسے عمل کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو غالیچے کے لیے درکار ہے۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان بیچارہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کی تسلی ہو نہیں سکتی۔ مکلیش کا معروف ڈرامہ JB، جو حضرت ایوب کی زندگی کے بارے میں ہے، اور جسے پڑھ کر ہم نے سبقن بہت کچھ سیکھا۔ شیکسپیئر کے پلے آپ کے سامنے ہیں۔ مغرب نے اس پر بہت کچھ لکھا، اور وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی فیصلہ، کوئی تک نہیں بنتا، ایسا کیوں؟ لیکن ہوتا رہتا ہے۔ وہ جو علیم مطلق ہے، جو مالک ہے سب کا، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کی مرضی میں کوئی راز ہوتا ہے تو پھر ہم پوچھتے ہیں اس میں کیا راز ہے؟ کچھ ہم بھی تو دانش رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ ہمارے بابے کہتے ہیں اگر کوئی 4-5 سال کا بچہ اتفاق سے اسپتال کے کسی آپریشن تھیٹر میں چلا جائے اور دروازہ کھلا ہوا اور سرجن کام کر رہے ہوں ایک بندے کے اوپر، ان کے ہاتھ میں چھریاں اور نشتر پکڑے ہوں اور ان کے منہ پر ربڑ چڑھائی ہوئی ہو، ماسک وغیرہ، تو وہ چیخیں مارتا ہوا باہر نکلے گا اور کہے گا ظلم ہو رہا ہے، اچھے بھلے آدمی کا پیٹ کاٹ رہے ہیں چھریوں کے ساتھ، اے لوگو جاؤ اور بچاؤ۔ تو کچھ ایسا ہی حال انسان کا ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری عقل و دانش کے مطابق ہے۔ میں نے جیسے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ چیونٹی جیسے ایک سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، انسان اللہ کے راز، افعال اور اس کے کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔
خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے ہمیں احکام دیے ہیں، بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں نے اپنے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ میں تو اس دنیا میں آ گیا، اپنی مرضی کے خلاف حکم دیا کہ تم چلو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں آ کر ایسے گھر میں پیدا ہو گیا جو غریب سا گھر تھا۔ میں امیر گھرانے میں پیدا ہونا چاہتا تھا۔ میری آرزو تھی کہ فرسٹ کلاس موٹریں ہوں، لیکن جہاں حکم ہو وہاں آ گیا۔ اور میں جمعرات کو پیدا ہونا چاہتا تھا، ہفتے کو پیدا ہو گیا۔ تاریخ مجھے یہ پسند نہیں تھی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کیا۔ جب یہ برسا کوزا میں بن گیا تو کوزا گر خدا سے دست بدست پوچھا کہ اے کوزا گر، اس میں ڈالنا کیا ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، میں تو بن کے یہاں آیا ہوں۔ تو پھر اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے فرمایا کہ میں نے انسان نبی کے ذریعے سب کچھ جان چکنے سمجھ لینے کے لیے ایک پروگرام، ایک فریم ورک دے دیا گیا ہے۔ تو کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم بہت قریب سے جا کر دیکھتے ہیں۔ میں ان کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور میں ان کو بابے کہتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام کو کس خوش دلی کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ وہ مانتے ہیں، مانتے چلے جاتے ہیں۔ کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اٹھ کر ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ میں حرم شریف میں جب پہلی مرتبہ گیا، بڑی دیر کی بات ہے، جب حرم شریف کی شکل و صورت ایسی نہیں تھی جیسی اب ہے، ماشاءاللہ جب بھی پیاری تھی، لیکن اس کے اندر سخت پتھر تھے، کھڑے ہونے کے لیے کچا راستہ تھا۔ وہاں پر زمزم کے پاس کسی نے زمزم سے اپنی پگڑی دھو کر ان پتھروں پر ڈالی ہوئی تھی سوکھنے کے لیے۔ تو میں وہاں بیٹھا تھا، مجھے کچھ اچھا نہ لگا۔ حرم شریف میں کپڑے سوکھنے کے لیے لوگ ڈالتے تھے، کہہ بھی کچھ نہیں سکتا تھا۔ وہ آدمی جب پگڑی سوکھی ہوئی اٹھانے کے لیے آیا تو میں نے پوچھا بھائی صاحب آپ کہاں کے ہیں؟ کہنے لگا میں پاکستان سے ہوں۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، پگڑی سے اندازہ لگایا تھا کہ آپ وہیں کے ہوں گے، ویسے آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ کہنے لگا سائیں میں سندھی ہوں۔ میں نے کہا بڑی برکت والی بات ہے، چونکہ آپ مذہب کے بہت قریب ہوتے ہیں، بڑے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں بڑی محبت اور جذبہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا سائیں آپ یہاں کب سے ہیں؟ کہنے لگا بابا میں تو 18 برس سے ہوں۔ تو میں نے کہا آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کسی خاص پروجیکٹ کے ساتھ آئے ہیں۔ کہنے لگا ہم ایسے ہی چل کے آ گئے تھے یہاں رہنے کے لیے۔ صبح سویرے اٹھ کے منڈی میں بوجھ ڈھوتے ہیں، اس کے 2-4-5 ریال مل جاتے ہیں، اس سے ہم اپنا روٹی کھانا کرتے ہیں، پھر ہم آ کے حرم میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر نگاہ لگا کے بیٹھے جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر آپ جب یہاں آ جاتے ہیں اور حرم میں بیٹھتے ہیں تو آپ حرم میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہنے لگا سائیں ہم یہاں گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں 18 برس سے۔ میں نے کہا بہت خوش نصیب انسان ہے جو گر بھی پڑے اور اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے، پھر گر پڑے پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ ان ماننے والے لوگوں کی جو تسلیم کر لیتے ہیں اس بات کو، جو ہمیں فریم ورک عطا کیا گیا ہے وہ صحیح ہے، مناسب ہے اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ انسانی کمزوری ہے، گرنے والا جو مقام آتا ہے تو وہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ اس وقت آدمی یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میرے عزیزوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس میں عزیزان گرامی زیادہ کوتاہی اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا بے صبرا اور نا شکرا ہے، اور اس کی ایک خاصیت ہے، چھوٹے سے دھبے کو پھیلا کر نہ صرف اپنی زندگی پر، نہ صرف اپنے علاقے پر، بلکہ ساری دنیا پر محیط کر لیتا ہے اور خود اس کے دائرے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جتنا کہ آپ نے ان کو بنا دیا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ساری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ساری زندگی نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری میری زندگی ہے اور برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ مجھے یاد آیا آپ سے بات کرتے ہوئے، ایک بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا، بہت ہی غریب آدمی تھا، لیکن تھا وہ صوفی آدمی، روحانیت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ تو اس غریب آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا، دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی۔ اس نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس کا عشق اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا ہی تھا اس کے پاس۔ بادشاہ وقت کو پتا چلا کہ ایک گھوڑا اس کے پاس ہے جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ، امیروں وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا اے فقیر، مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے میں؟
اس نے کہا حضور یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اس نے کہا نہیں جی، میں نے بیچنا نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر غور کر لے، ہم تجھے ایک پرگنہ، ایک ریاست دیں گے، اس کے بدلے تو ہمیں یہ گھوڑا دے دے۔ وہ پھر بھی نہیں مانا، ضدی آدمی تھا۔ سودا چکتے چکتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے کہا آدھی سلطنت لے لے، گھوڑا مجھے دے دے۔ اس نے کہا جناب عالی، میں نے بتایا کہ اس کا مول کوئی نہیں ہے، اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں دے دیتا آپ کو، لیکن یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تیری مرضی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا تو کتنا نالائق، بے وقوف اور کتنا جاہل ہے کہ بادشاہ وقت تیرے پاس آیا، اس نے آدھی سلطنت آفر کی، اگر ظالم تجھے مل جاتی تو ہم بھی مزے کرتے، سارے گاؤں کے مزے ہوتے، تو ہمارا بادشاہ ہوتا۔ ظالم تو نے یہ کتنی بڑی حماقت کی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے دھکا دے دیا، باہر پھینک دیا۔ تو اس نے کہا وہ عجیب و غریب آدمی تھا کہ میرا گھوڑا ہے، اس نے اس کا مول لگایا، میں نے نہیں دیا، اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے؟ یہ تو میری زندگی ہے، میرا گھوڑا ہے، خوش نصیبی تم کدھر سے نکال رہے ہو؟ میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا تو ضدی آدمی ہے، تو شروع ہی سے ایسا ہے اور تیرا مزاج ہی ایسا ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا، صبح اٹھا چارہ ڈالنے کے لیے تو وہاں دیکھا کہ استبل میں گھوڑا نہیں تھا، استبل خالی تھا۔ گاؤں کے لوگ آئے روتے پیٹتے، کہنے لگے ہمارے گاؤں کا حسن تباہ ہو گیا، تجھ سے کہا تھا نا کہ بادشاہ وقت کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتے، تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں رہا، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس نے کہا میں کہاں سے تباہ ہو گیا، کہاں سے برباد ہو گیا؟ ایک گھوڑا تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے، یہ اس کا ایک حصہ تھا، حصے کے اوپر میری ساری زندگی کو کیوں پھیلا کر کہہ رہے ہو کہ چونکہ تمہارا گھوڑا چلا گیا اس لیے تم برباد ہو گئے؟ معمولی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو بے وقوف آدمی ہے، تجھے اللہ نے عقل ہی نہیں دی۔ وہ پھر واپس چلے گئے۔ کوئی 1 مہینہ 11 دن کے بعد اس کا گھوڑا ہنہناتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 11 نئے جنگلی گھوڑے تھے۔ وہ کہیں بھاگ گیا تھا جنگل میں، اور جنگل میں جا کر انہیں سیٹ کرتا رہا اور سارے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ تو 11 گھوڑے نئے اعلیٰ درجے کے ساتھ لے کر آ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا، انہوں نے رسے ڈال کر سب کو وہاں کھڑا کر دیا۔ گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور دیکھ تجھے کمال کی چیز لا کر دی۔ اس نے کہا میری کہاں خوش نصیبی ہے، گھوڑا تھا، چلا گیا تھا، واپس آ گیا، تو میری ساری زندگی کچھ اور ہے، اور تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو۔ تم اتنے نالائق لوگ سمجھتے نہیں ہو، تم آ کر کہتے ہو کیا خوش نصیبی ہے۔ وہ جو گھوڑے جنگل سے آئے تھے اور وہ جنگلی گھوڑے تھے، اب ان کو سدھانا بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس آدمی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا، جی جان سے عزیز تھا۔ ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا۔ اس نے کہا باپ یہ جنگلی گھوڑے ہیں، میں ان کو سدھاؤں گا، بریکنگ کروں گا ان ہارسز کو۔ چنانچہ اس نے ایک کو رسہ پھینک کر پکڑ کر اس کے منہ میں لگام دے کر اس کے اوپر چڑھ کر سب سے صحت مند جنگلی موزور گھوڑے کو سدھانے کی کوشش کی۔ وہ اس کو لے کر گیا، بھگایا، جنگل میں چکر لگایا۔ دوسرے دن پھر جب اس پر چڑھا تو گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کا باپ آیا، اس کو اٹھا کر لے گیا گھر۔ گاؤں کے لوگ روتے پیٹتے آئے، تیری بدقسمتی ہے، تیرا ایک ہی بیٹا تھا، تو مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہم تو رونے سیاپا کرنے آئے ہیں، اتنا جوان سال بیٹا، اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب یہ تیرے کسی کام کا نہیں رہا۔ اس نے کہا بھائی اس میں میری بدقسمتی کدھر سے آ گئی؟ یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹے کی ران ٹوٹ گئی ہے، مشکل آئی ہے تو ٹھیک ہے، تم مجھے سارے کے سارے کیوں کہہ دیتے ہو کہ تو مارا گیا، تو برباد ہو گیا، تیرے گھر میں تو بدنصیبی آ گئی۔ تاؤ ایک مذہب ہے، اس کے پیروکار بڑے وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں، وننس کے ماننے والے۔ تو یہ جو ٹوٹے آتے ہیں ان کو نہیں مانتے، پوری زندگی کو مانتے ہیں۔ اب وہ بدنصیب باپ اور بدنصیب بیٹا
के 12 घोड़े रह गए। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की एक करीबी हमसाया बादशाह से जंग लग गई और घमसान का रन पड़ा। जंग तूल इख्तियार कर गई तो बादशाह वक्त को जबरी भर्ती की जरूरत पड़ी। उसने डंका बजा दिया, गांव गांव में ढूंढी फेर दी और जो नौजवान बच्चे थे उनकी जबरदस्ती जबरी भर्ती के लिए वो गांव में आ गए। जितने खूबसूरत तगड़े मजबूत बच्चे थे उनको कान से पकड़कर जंग में ले गए। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो किसी काम का ही नहीं था, तो वो उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग उसके पास आकर कहने लगे, यार हमारे तो प्यारे बेटे थे, सबको हाँक कर ले गए, तू बहुत अच्छा रहा, खुशकिस्मत है। उसने कहा, यार तुम बंदे इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए। ये गांव ही नालायक लोगों का है जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी पर फैलाकर इसका नतीजा निकाल देते हैं। तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनांचे वो अपने घोड़े और अपना बेटा लेकर किसी और गांव चला गया। उसका ये फलसफा चीनी फलसफा है, दायरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर जिंदगी को समझने और जांचने के लिए और उसको आंकने के लिए, एक फुट्टा लेकर उसका दायरा कार तय करने के लिए। कभी मत कहिए आपकी जिंदगी में अगर कोई बुरा वाकया हुआ है, कोई एक धब्बा आया है कि वो सारी की सारी आपकी जिंदगी पर मुहित हो गया है। लेकिन इंसान का ये खासा है कि जब जरा सी तकलीफ पड़ती है तो वो चीखता चिल्लाता है, जब जरा सी खुशी का लम्हा आता है वो उसको भी फैलाता है कि मैं सारे का सारा खुश हो गया। हालांकि इसमें खामियां, कमजोरियां, कोताहियां बदस्तूर मौजूद होती हैं, बावजूद इसके कि खुशी का लम्हा आ गया हो। मुझे आपसे बात करके अचानक याद आया, मेरा पोता छोटा वो आ रहा था, घबराया हुआ था। मैंने उसे गोद में उठा के बाजू पर बिठाया। मैंने कहा, देखो यार कैसा अच्छा मौसम है, जरा देख बाहर निकल। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, हमारे बड़े बड़े शीशे थे, आगे दरख्त लहरा रहे थे, पौधे लगे हुए थे बांस के जो ज्यादा खूबसूरत लगते थे। काले स्याह बादल थे, इनके अंदर से बादलों की कतारें जा रही थी। मैं चाहता था कि मेरे पोते को हुस्न जमाल में दिलचस्पी हो, वो देखे और उसको पसंद करे, बजाय इसके कि वो लकड़ी के और प्लास्टिक के वाहियात खिलौनों से खेले जिनमें ज्यादा कातिल और हमला करने वाले हैं। पता नहीं आजकल इनको क्या कहते हैं, अजीब व गरीब। उनसे खेलता रहता था। जब मैंने उसे गोद में उठाकर कहा, देखो बाहर का मंजर और उसका हुस्न, ये बादल और परिंदे और ये दरख्त और ये लहलहाती शाखें, तो वो बिल्कुल नहीं देख रहा था और घुटन सी उसके अंदर है और एक ही जगह उसकी निगाहें मरकूज हैं और घबराया हुआ है और मेरी गोद में चढ़ा हुआ है। मैंने जब उसकी निगाहों को गौर से देखा तो वो शीशे के पार ही नहीं जा रही थी। मैंने कहा, ये क्या मसला है, इतना मासूम बच्चा और यहाँ पर फंसा हुआ है। तो ख़वातीनो हजरात, मैंने ये देखा कि वो जो बड़ा सा शीशा जिसमें से मैं उसे जमाल और खूबसूरती से मुतारिफ करवा रहा था, उस शीशे के साथ एक मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी। मर गई होगी कब की, जैसे हम कहते हैं छींची लगी हुई थी। उसने सब कुछ छोड़कर, सारी कायनात छोड़कर, सारा हुस्न जमाल छोड़कर अपनी निगाहें उस छींची पर मरकूज की थी और हुजूर के बैठा हुआ था कि ये दुनिया जो है सारी की सारी छींची है और मरी हुई मक्खी है और नालायक चीज है, और मैं उन सारी चीजों से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता जिनसे मेरा दादा करना चाहता है। तो जब मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं तो अगर आप उनको गौर से देखें कि उनका एक हिस्सा, बिल्कुल छोटा सा फ्रैक्शन आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, लेकिन हमने वो धब्बा फैलाकर इतना वसी तर कर लिया होता है कि फिर वो अपने हमारे इख्तियार में नहीं रहता और वो फिर फैला हुआ धब्बा हमारा हुक्मरान बन जाता है और जहाँ जहाँ चाहता है हमको उठाए फिरता है। जैसा कि मैंने पिछली मरतबा कहा, अगर अल्लाह की ज़ात और उसके अफ़ाल को जानने की आरजू है तो फिर उसके अहकाम के अंदर दाखिल होना पड़ेगा और उस फ्रीक्वेंसी को हासिल करना पड़ेगा जिस फ्रीक्वेंसी को पकड़कर अच्छी तरह से इख्तियार करके हम उन अफ़ाल को समझ सकते हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीब करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। मौजूद सामीन इकराम, आप सुन रहे थे अशफाक अहमद की किताब ज़ाविया से नाशुक्रा इंसान। आपकी तशरीफ अफ्रीका।